أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ درس کتاب کشتی نوح لطیف تصنیف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حصہ 24واں پیش کیا جاتا ہے۔ مریم حالت عیسیٰ وضع حمل اور خدا تعالیٰ کی جانب سے نفخ فی الروح کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ کیسے مریم اور عیسیٰ بنائے گئے اس تعلق سے حضور تحریر فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شور قیامت مچایا گیا، اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کے نسبت یہ جواب دیا، وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 22۔ یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارہ کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا، اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے، میں اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بناؤں گا۔ یہاں پیارے آقا نے وضع حمل کو روحانی وضع حمل کے وقت کا صاف ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اور ایسا ہونا ابتدا سے مقدر تھا، اور پھر جس طرح یہودیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ پر فتویٰ تکفیر کا لگایا، اور ایک شریر فاضل یہودی نے وہ استفتاح تیار کیا، یعنی فتویٰ، اور دوسرے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا۔ استفتاح اس نے فتویٰ لکھا، اس کے مان بعد جو ہے فاضلوں نے اس پر فتویٰ دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے سدحاں عالم فاضل جو اکثر اہل حدیث تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تکفیر کی مہر لگا دی۔ اس تعلق سے حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی اگرچہ بہت فرقے تھے، مگر جو حق پر سمجھے جاتے تھے وہ دو فرقے ہو گئے تھے۔ نمبر ایک وہ جو توریت کے پابند تھے، اسی سے اجتہاد کے طور پر مسائل استنباط کرتے تھے۔ نمبر دو دوسرا فرقہ اہل حدیث تھا، جو توریت پر احادیث کو قاضی سمجھتے تھے۔ یہ اہل حدیث اسرائیلی بلاد میں بہت پھیل گئے تھے، اور ایسی حدیثوں پر عمل کرتے تھے جو اکثر توریت کی معارض اور نقیض تھی، اور ان کی یہ حجت تھی کہ بعض مسائل شرع مثلا عبادات اور معاملات اور قانون مجازات کے مسائل توریت سے ملتے نہیں ہیں، ان پر حدیثوں کی روح سے اطلاع ہوتی ہے۔ اور حدیث کی کتاب کا نام تالمود تھا، اور اس میں ہر ایک نبی کے زمانے کی حدیثیں تھیں۔ یہ حدیثیں مدت تک زبانی رہی اور مدت کے بعد قلم بند ہوئی، اس لیے ان میں کچھ موضوعات کا حصہ بھی مل گیا تھا، اور بباعث اس کے کہ اس وقت یہودیوں کے 73 فرقے ہو گئے تھے، اور ہر ایک فرقہ اپنی اپنی حدیثیں جدا جدا رکھتا تھا، اور محدثین نے توریت کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی۔ اکثر حدیثوں پر عمل تھا، اور توریت گویا متروک اور مہجور کی طرح تھی، اور حدیث کے مطابق آئی تو اس کو مانا، ورنہ اس کو رد کیا۔ بس اس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پیدا ہوئے، اور ان کے مخاطب خاص طور پر اہل حدیث ہی تھے، جو توریت سے زیادہ حدیثوں کی عزت کرتے تھے، اور نبیوں کے نوشتوں میں
پہلے خبر دی گئی تھی کہ جب یہود کئی فرقوں میں پر منقسم ہو جائیں گے اور خدا کی کتاب چھوڑ کر اس کے برخلاف حدیثوں پر عمل کریں گے، تب ان کو ایک حکم عدل دیا جائے گا جو مسیح کہلائے گا، اور اس کو وہ قبول نہ کریں گے۔ آخر سخت عذاب ان پر نازل ہوگا، اور وہ طاعون عذاب تھا، نعوذ باللہ منہ۔ یہ تھا جو حاشیہ میں پیارے آقا نے تحریر فرمایا۔ اس حاشیہ کے مطابق یہی ہوتا ہے جیسے توریت کے مد مقابل پر علماء یہود نے تالمود کتاب کو، جو حدیث کی کتابیں تھی جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر تھا اور جس میں عبادات اور معاملات قانون مجازات کے مسائل توریت سے ملتے، تو اس پر وہ عمل کرتے، ورنہ وہ اسی وقت جو ہے توریت کو پش پشت چھوڑ دیتے۔ یہی حال آج اہل حدیث علماء کا ہے، وہ قرآن کریم کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے بلکہ احادیث کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی کا ذکر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آگے حضور تحریر فرماتے ہیں، یہی معاملہ مجھ سے ہوا، اور پھر جیسا کہ اس تکفیر کے بعد جو حضرت عیسیٰ کے نسبت کی گئی تھی ان کو بہت ستایا گیا، سخت سخت گالیاں دی گئی تھی، ہجوم اور بدگوئی میں کتابیں لکھی گئی تھی، یہی صورت اس جگہ پیش آئی، گویا 1800 برس کے بعد وہی عیسیٰ پھر پیدا ہو گیا اور وہی یہودی پھر پیدا ہو گئے۔ یہی معنی تو اس پیش گوئی کے تھے کہ غیر المغضوب علیہم، جو خدا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں دو گروہ یہود و نصارہ پیدا ہوں گے مسلمانوں میں، اور اس کے مد مقابل پر منعم علیہم یعنی انعام یافتہ گروہ پیدا ہوں گے، جس میں نبی، صدیق، شہداء، صالح، رفیق کا ذکر سورۃ نساء میں آیت نمبر 70 میں کیا جاتا ہے۔ حضور تحریر فرماتے ہیں، جو خدا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا مگر ان لوگوں نے صبر نہ کیا جب تک یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم نہ بن گئے۔ اس مماثلت کی ایک اینٹ تو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگا دی کہ مجھے عین 14ویں صدی کے سر پر، جیسا کہ مسیح ابن مریم 14ویں صدی کے سر پر آیا تھا، مسیح الاسلام کر کے بھیجا۔ تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دراصل مسیح الاسلام ہے، یعنی اسلام کے مسیح ہے، کر کے بھیجا، اور میرے لیے اپنے زبردست نشان دکھلا رہا ہے، اور آسمان کے نیچے کسی مخالف مسلمان یا یہودی یا عیسائی وغیرہ کو طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، اور خدا کا مقابلہ عاجز اور ذلیل انسان کیا کر سکیں۔ یہ تو وہ بنیادی اینٹ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، ہر ایک جو اس اینٹ کو توڑنا چاہے گا وہ توڑ نہیں سکے گا، مگر یہ اینٹ جب اس پر پڑے گی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، کیونکہ اینٹ خدا کی اور ہاتھ خدا کا ہے۔ اور دوسری اینٹ میرے مخالفوں نے تیار کر کے اس کے مقابل پر رکھ دی کہ میرے مقابل پر وہ کام کیے جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، یہاں تک کہ میرے ہلاک کرنے کے لیے ایک خون کا مقدمہ بھی بنایا گیا جس کی میرے خدا نے مجھے پہلے خبر دے دی تھی۔ وہ مقدمہ جو میرے پر بنایا گیا وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مقدمہ سے بہت سخت تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر جو مقدمہ کیا گیا اس کی بنا محض ایک مذہبی اختلاف پر تھی، جو حاکم کے نزدیک ایک خفیف بات تھی، بلکہ کچھ بھی نہ تھی، مگر میرے پر جو مقدمہ کھڑا کیا گیا وہ اقدام قتل کا دعویٰ تھا۔ اور جیسا کہ مسیح کے مقدمہ میں یہودی مولویوں نے جا کر گواہی دی تھی، ضرور تھا کہ اس مقدمہ میں بھی کوئی مولویوں میں سے گواہی دیتا۔ اس لیے اس کام کے لیے خدا نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو انتخاب کیا، اور وہ ایک بڑا لمبا جبہ پہن کر گواہی کے لیے آیا، اور جیسا کہ سردار کاہن مسیح کو صلیب دلانے کے لیے عدالت میں گواہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ بھی موجود ہوئے۔ صرف فرق اس قدر تھا کہ سردار کاہن کو پلاطوس کی عدالت میں کرسی ملی تھی، کیونکہ یہودیوں کے معزز بزرگوں کو گورنمنٹ رومی میں کرسی ملتی تھی، اور بعض ان میں سے آنریری میجسٹریٹ بھی تھے، اس لیے اس سردار کاہن نے عدالت کے قواعد کے لحاظ سے کرسی پائی،
اور مسیح ابن مریم ایک مجرم کی طرح عدالت کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرے مقدمہ میں اس کے برعکس ہوا، یعنی یہ کہ برخلاف دشمنوں کی امیدوں کے کپتان ڈگلس نے، جو پلاطوس کی جگہ عدالت کی کرسی پر تھا، مجھے کرسی دی، اور یہ پلاطوس مسیح ابن مریم کی پلاطوس کے نسبت زیادہ با اخلاق ثابت ہوا، کیونکہ عدالت کے امر میں وہ دلیری اور استقامت سے عدالت کا پابند رہا، اور بالائی سفارشوں کی اس نے کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور قومی اور مذہبی خیال نے بھی اس میں کچھ تغیر پیدا نہ کیا، اور اس نے عدالت پر پورا قدم مارنے سے ایسا عمدہ نمونہ دکھایا کہ اگر اس کے وجود کو قوم کا فخر اور حکام کے لیے نمونہ سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اور عدالت ایک مشکل امر ہے، جب تک انسان تمام تعلقات سے علیحدہ ہو کر عدالت کی کرسی پر نہ بیٹھیں تب تک اس فرض کو عمدہ طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر ہم اس سچی گواہی کو ادا کرتے ہیں کہ اس پلاطوس نے اس فرض کو پورے طور پر ادا کیا، اگرچہ پلاطوس جو رومی تھا اس فرض کو اچھے طور پر ادا نہیں کر سکا، اور اس کی بزدلی نے مسیح کو بڑی بڑی تکالیف کا نشانہ بنایا۔ یہ فرق ہماری جماعت میں ہمیشہ تذکرہ کے لائق ہے تب تک دنیا قائم ہے، اور جیسے جیسے یہ جماعت لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے گی ویسے ہی تعریف کے ساتھ اس نیک نیت حاکم کا تذکرہ رہے گا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے اسی کو چنا۔ ایک حاکم کے لیے کس قدر یہ امتحان کا موقع ہے کہ دو فریق اس کے پاس آویں کہ ایک ان میں سے اس کے مذہب کا مشنری ہے اور دوسرا فریق وہ ہے جو اس کے مذہب کا مخالف ہے، یعنی خود حضور علیہ السلام، اور اس کے پاس بیان کیا گیا کہ وہ اس کے مذہب کا سخت مخالف ہے، لیکن اس بہادر پلاطوس نے، یعنی کپتان ڈگلس صاحب نے، اس امتحان کو بڑے استقلال سے برداشت کر لیا، اور اس کو ان کتابوں کے مقام دکھلائے گئے جن میں کم فہمی سے عیسائی مذہب کی نسبت سخت الفاظ سمجھے گئے تھے، اور ایک مخالفانہ تحریر کی گئی تھی، مگر اس کے چہرہ پر کچھ تغیر پیدا نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی روشن کانشنس کی وجہ سے حقیقت تک پہنچ گیا تھا، اور چونکہ اس نے مقدمہ کی اصلیت کو سچے دل سے تلاش کیا، اس لیے خدا نے اس کی مدد کی اور اس کے دل پر سچائی کا الہام کیا، اور اس پر واقعی حقیقت کھولی گئی، اور وہ اس سے بہت خوش ہوا کہ عدل کی راہ اس کو نظر آ گئی۔ اس نے مجھے محض عدل کے لحاظ سے مدعی کے مقابل پر کرسی دی، اور جب مولوی محمد حسین جو سردار کاہن کی طرح مخالفانہ گواہی کے لیے آیا تھا مجھے کرسی پر بٹھایا ہوا پایا، اور جس ذلت کو دیکھنے کے لیے میری نسبت اس کی آنکھیں شوق رکھتی تھیں اس ذلت کو اس نے نہ دیکھا، تب مساوات کو غنیمت سمجھ کر وہ بھی اس پلاطوس سے کرسی کا خواہش مند ہوا۔ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔